الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے کہ جس نے منع روکا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر کہ نام لیا جائے ان میں ان یذکر فیہا کہ نام لیا جائے ان میں اسمہ اللہ کے نام کا وسعی اور اس نے کوشش کی فی خرابہا ان کو اجاڑنے میں اولئک یہ وہ لوگ ہیں ما کان لہم کہ ان کے لائق نہیں ہے ان یدخلوہا کہ ان میں داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حدیبیہ کے دن جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ومن اظلم۔ حدیبیہ کے دن جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں روکے اس بات سے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ سوال ہوتا ہے کہ کفار نے تو ایک ہی مسجد سے روکا تھا، پھر مساجد اللہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ کفار نے تو صرف ایک ہی مسجد سے روکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مساجد اللہ جمع کا صیغہ کیوں ذکر فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ حکم عام ہے اگرچہ شان نزول خاص ہے، اسی وجہ سے مساجد جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ حکم عام ہے اگرچہ شان نزول خاص ہے، اسی وجہ سے مساجد جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ منع مساجد اللہ ان یذکر، منع مفعول ہے، منع متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف، اس کا مفعول اول مساجد اللہ ہے اور مفعول ثانی ان یذکر ہے، جیسا کہ ما منعنا ان نرسل میں ہے کہ نا مفعول اول ہے منع کا اور ان نرسل مفعول ثانی ہے۔ منع مساجد اللہ ان یذکر، منع متعدی بدو مفعول ہے، اس کا مفعول اول مساجد اللہ ہے اور مفعول ثانی ان یذکر فی اسمہ ہے، جیسا کہ ما منعنا ان نرسل میں ہے کہ نا مفعول اول ہے اور ان نرسل مفعول ثانی ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور اللہ کی مساجد کو اجاڑنے میں کوشش کرے، اور اس کی میں کوشش کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذکر اللہ نہ ہونے دے۔ وسعی فی خرابہا، مساجد کو اجاڑنے میں کوشش کرے، یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذکر اللہ اس میں نہ ہونے دے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، چند تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کفار کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ مسجد میں جائیں، اور اگر جانا بھی چاہیں تو خوف اور خضوع سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، جائے کہ اس کے اجاڑنے کے درپے ہوں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کفار کے تو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جائیں، اگر جانا بھی چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں ہو، جائے کہ وہ اس کے اجاڑنے کے درپے ہو جائیں۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور مساجد کو مشرکین سے رہا کروائیں گے، ان کے ہاتھوں سے مساجد چھوٹ جائیں گی، چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا۔ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ خبردار اس کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرنے پائے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور کفار کے ہاتھوں سے ان مساجد کو ہم رہا کروائیں گے، چھڑوائیں گے، چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کرا دیا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی حج نہ کرنے پائے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی تو یہ ہے کہ یہ قتل اور قید ہوں گے اور جزیہ ادا کریں گے، اور آخرت میں بڑا عذاب یہ ہے
کہ اپنے کفر اور ظلم کی وجہ سے ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں بڑا عذاب۔ دنیا میں رسوائی یہ ہے کہ قتل اور قید ہوں گے اور جزیہ ادا کریں گے، اور آخرت میں بڑا عذاب یہ ہے کہ اپنے کفر اور ظلم کی وجہ سے ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جس طرف بھی تم منہ کرو، فَثَمَّ تو وہاں پر ہے وجہ اللہ اللہ کی ذات، ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والے، علیم سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ المشرق والمغرب، روایت ہے کہ صحابہ ایک مرتبہ اندھیری رات میں سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، نماز کے وقت پتہ نہ چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، ہر شخص نے پھر اپنے خیال کے مطابق نماز ادا کی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ رات میں سفر کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ تھے، نماز کے وقت پتہ نہ چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، ہر شخص نے پھر اپنے خیال کے مطابق نماز ادا کی۔ صبح کو تذکرہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایسی صورتحال ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، جہاں بھی تم منہ کرو گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَأَيْنَمَا یہ شرط ہے اور تولو یہ مجزوم ہے، جزم ہے، اور جزم کی صورت یہ ہے کہ نون اعرابی گر گیا ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہی تمہارے لیے جہت قبلہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اینما شرط ہے اور تولو مجزوم ہے، اور جزم کی صورت یہ ہے کہ نون اعرابی گر گیا ہے، اور فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ اس کا مطلب ہے وہاں اللہ کی ذات ہے، یعنی وہی جہت قبلہ ہے، تم جہاں بھی منہ کرو گے وہی تمہارے لیے پھر جہت قبلہ ہے۔ ان اللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، یعنی اپنے نور سے تمام اشیاء کو اور تمام مشارق و مغارب کو محیط ہیں، احاطہ کرنے والے ہیں، باقی اس احاطہ کی کوئی خاص کیفیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی ہے۔ ان اللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، یعنی اپنے نور سے تمام اشیاء کا اور تمام مشارق و مغارب کا احاطہ کرنے والے ہیں، اور اس احاطہ کی کوئی خاص کیفیت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے اعذار کو اور ان کی مصلحتوں کو اور ان کی نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے اعذار کو، عذروں کو، ان کی مصلحتوں کو اور ان کی نیتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدن، اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اولاد، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اس سے، بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہ، تمام اسی کے لیے ہیں، قانتون، تابع۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدن، یہ کفار کا رد ہے۔ یہود کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان تمام پر رد کے لیے فرمایا، وقالوا اتخذ اللہ ولدن سبحانہ، یہ کفار کا رد ہے۔ یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان تمام کے رد کے لیے فرمایا، وقالوا اتخذ اللہ ولدن سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ کیونکہ ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ مولود اور والد میں، بچہ اور اس کے باپ میں مشابہت ہو اور بچہ اپنے باپ کا جز ہو۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں کوئی مشابہت نہیں، اور نہ ہی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جز ہے۔
ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ والد و مولود میں یعنی بچہ اور اس کے باپ میں مشابہت ہو اور بچہ باپ کا جز ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں کوئی مشابہت نہیں ہے اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی جز بھی نہیں ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور اللہ کی تخلیق ہے۔ تو پھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بل لہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اللہ کا پیدا کیا ہوا اور اللہ کی ملک ہے، پھر بیٹے ہونے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض فرمایا، بل لہو من فی السماوات والارض کیوں نہیں فرمایا کہ اسی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ سوال ہوتا ہے بل لہو ما فی السماوات والارض فرمایا، بل لہو من فی السماوات والارض کیوں نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ ما اس لیے فرمایا تاکہ غیر ذوی العقول بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں اور ذوی العقول بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، کیونکہ ماں کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے جبکہ من کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے۔ ماں فرمایا تاکہ غیر ذوی العقول بھی اس میں شامل ہو جائیں اور ذوی العقول بھی، کیونکہ ماں کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے بخلاف من کے کہ اس کا اطلاق ذوی العقول پر ہوتا ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع دار ہیں، یعنی جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کی توحید کی شہادت دینے والے اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کرنے والے ہیں۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع دار ہیں، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی توحید کی شہادت دینے والے ہیں اور سب اس کے معبود ہونے کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ قانتون واو اور نون کے ساتھ جمع ہے جو ذوی العقول کے لیے آتی ہے، تو واو اور نون کے ساتھ جمع کیوں ذکر کی گئی؟ سوال ہوتا ہے کہ قانتون واو اور نون کے ساتھ جمع ہے اور واو اور نون کے ساتھ جمع تو ذوی العقول کی آتی ہے، صرف ذوی العقول کی آتی ہے، جبکہ پیچھے بل لہو ما فی السماوات والارض میں ما ہے جو ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہے۔ سوال ہوتا ہے قانتون واو اور نون کے ساتھ جمع ہے اور واو اور نون کے ساتھ جمع تو صرف ذوی العقول کی آتی ہے، جبکہ پیچھے ما فی السماوات والارض اس میں ما کو ذکر فرمایا جو غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تابع دار اس کے سب ہیں، خواہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، لیکن واو اور نون کے ساتھ جمع یہ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دینے کے لیے ہے۔ تابع دار اس کے لیے سب ہیں، خواہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، لیکن واو اور نون کے ساتھ جمع جو ذوی العقول کے لیے آتی ہے اس لیے لائی گئی تاکہ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا جائے۔